السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول کے امتیوں، حدیث کی بہاریں، پارٹ 6۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو سلمہ میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، ان کا اگر کوئی عہد یا معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ سنن ابو داؤد۔ تکلیف دور کرنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں درد محسوس ہو تو درد والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو اور طاق عدد میں یہ کلمات پڑھو، یعنی 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ۔ اللہ کے نام سے، اللہ کی عزت و قدرت کے سہارے، میں اپنی اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں پناہ چاہتا ہوں۔ سلسلہ صحیحہ۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر، اگر تم صبح کو قرآن کی ایک آیت بھی سیکھ لو تو تمہارے لیے 100 رکعت 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم صبح علم کا ایک باب سیکھو، خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم 1000 نفل رکعت پڑھو۔ سنن ابن ماجہ 219۔ جب کوئی کام مشکل معلوم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان بنائے، اور تو مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے جب چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، غم، تھکاوٹ، فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم 6568۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ بہتر کون؟ 3896۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ دعا مانگا کرتے تھے آپ کہ اے اللہ، میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، تقوی کا طلبگار ہوں، پاک دامنی کا طلبگار ہوں، غنا، مالداری اور مخلوق سے بے نیازی کا طلبگار ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم، مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اے اللہ، میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ ابو داؤد 1522۔ خیر کی طرف رہنمائی کریں اور اجر پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھلائی کا راستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ ترمذی 2670۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ کلام یعنی زیادہ بات کثرت دل کی سختی کا باعث ہے، اور یاد رکھو، آدمیوں میں اللہ سے بہت دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ غم اور پریشانی سے نجات کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی، وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ ترمذی 3505۔ انسان اچھے برے کیوں ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چنانچہ ان کی اولاد مٹی کی مناسبت سے ہوئی۔ کئی سرخ ہیں، کئی سفید، کئی سیاہ ہیں، اور کئی ان کے درمیان، کئی نرم مزاج ہیں اور کئی سخت مزاج، کئی بری طبیعت والے ہیں اور کئی اچھی طبیعت والے۔ ترمذی 2955۔ جنت سے محرومی ہی ان کا مقدر ہے۔ 3 قسم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ ہی روز قیامت ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ ایک تو وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے، دوسرے وہ عورت جو کہ مردوں کا حلیہ بنائے، یعنی ایسا لباس پہنے اور ایسے بال بنائے اور ایسے جوتے پہنے جو مردوں کی طرح ہوں،
اور تیسرے وہ شخص جو اپنے بیوی بچوں میں بے حیائی کو برداشت کرے۔ مسند احمد 6180۔ دنیا میں مسافر کی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے تو آپ کے بدن مبارک پر اس کا نشان پڑ گیا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے اس پر کچھ بچھا دیتے، آپ اس تکلیف سے بچ جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو دنیا میں ایسے ہی ہوں جیسے کوئی مسافر درخت کے سائے میں آرام کرے اور پھر اس کو چھوڑ کر وہاں سے چل دے۔ ابن ماجہ 4109۔ مسلمان کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الایمان 10 پیج پر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر آپ نے اپنی باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس کے لیے دعا کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ بخاری 6361۔ ابو ہریرہ سے آپ نے روایت کیا ہے اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ نیک کام بری موت سے حفاظت کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کام بری موت سے بچاتے ہیں اور چھپا ہوا صدقہ رب تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور صلہ رحمی میں عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ صلہ رحمی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم کرنا۔ طبرانی 6014۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ صحیح مسلم 2699۔ معرف الحدیث 1905 میں ہے کہ اور مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ہر عضو پر ہر اعضاء کے اوپر صبح کے وقت صدقہ لازم ہوتا ہے اور ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے اور امر بالمعروف صدقہ ہے یعنی اچھائی پھیلانا اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے یعنی برائی کو روکنا۔ اور ان سب کی کفایت وہ 2 رکعت کرتی ہیں جو تم میں سے کوئی شخص چاشت کے وقت پڑھے۔ صحیح مسلم 1704۔ چاشت کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سورج کے خوب اچھی طرح روشن اور دھوپ کے تیز ہو جانے سے شروع ہو کر زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے کہ صرف 10 منٹ میں چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ کر انسان اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ اور شکرانہ ادا کر سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس ساعت کو پا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا تم اسے عصر کے بعد آخری ساعت یعنی آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ ابو داؤد 1048۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں روشن ہوں گی اور یہ میری امت کا نشان خصوصی ہوگا اور دوسری کسی امت کا یہ نشان نہ ہوگا۔ ابن ماجہ 4282۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ ترمذی 2549۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔